السلام علیکم 9 کلاس. ہم نے موضوعاتی مطالعے میں اسلامیت اختیاری میں موضوعاتی مطالعے کی ایکسرسائز سٹارٹ کی ہوئی تھی. آج ہم نے کویسچن نمبر 9 کرنا ہے. تو بیٹا اپنی بک سے دیکھیں کویسچن نمبر 9. میں بورڈ پہ بھی لکھ دیتی ہوں. سوال نمبر 9. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عوامی حمایت سے محروم کرنے کے لیے قریش نے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ قریش نے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ عوامی یعنی کہ عام جو لوگ تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو قریش جو تھے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے اسلام کی راہ میں. وہ اسلام کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے اس کے لیے بہت کوششیں کی. ہتھ کنڈے ہوتے ہیں غلط طریقے استعمال کرنا. تو قریش نے بہت زیادہ غلط طریقے استعمال کیے تاکہ کسی طرح سے اسلام پھیل پھول نہ سکے، دور تک پوری دنیا تک نہ پہنچ سکے. تو آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ کس طرح سے قریش نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نہ تو کوئی خامی تھی جو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اکساتی. اب قریش کو یہاں کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک تھے. تو قریش کو یہاں پہ کوئی موقع نہیں ملا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش فرمائی تھی جو مال و جائیداد سمیٹتی. اب نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو کوئی شکوہ تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے کام کیا تھا کہ جسے یہ ظاہر ہو کہ کوئی لالچ کے تحت کام کر رہے ہیں، یا کوئی انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جائیداد بنانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. بلکہ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف خود غرضی تھی. قریش کی خود غرضی تھی. قریش مکہ سال ہر سال سے اپنی قوم کی سیاسی و مذہبی چودھری بنے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ عرب کے مشرکانہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی تھے. وہ پورے عرب سے نظر نیازے چڑھاوے وصول کرتے. مذہب جب کاروبار بن جاتا ہے تو اس کی اصل روح جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے. یعنی کہ مذہب کو اگر کاروبار بنا دیا جائے تو مذہب جو ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی رسمیں اور من گھڑت روایتوں کا ایک طلسم قائم ہو جاتا ہے. جب مذہب سے روگردانی انسان شروع کر دیتا ہے تو مذہب کی روح جب فنا ہو جاتی ہے، مذہب کی حقیقت ختم ہو کے رہ جاتی ہے، تو بہت ساری ایسی فضول رسمیں جو ہیں وہ ان کا ایک جادو، ایک سحر سا قائم ہو جاتا ہے. خدا کا دیا ہوا علم اور قانون گم ہو جاتا ہے. اب جب اس طرح کے حالات ہوں تو جو اللہ تعالیٰ نے قانون لوگوں کو دیا ہوتا ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی شریعت آہستہ آہستہ نشو و نما پاتی جاتی ہے. حق نیکی، شرافت اور تقوی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور مذہب فریب کاری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب قریش مکہ جو تھا اس کی مذہبی ٹھیکیداری اور مجاوری اسی فریب کاری یعنی کہ دھوکہ دہی پر قائم تھی، اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند کرے اور ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہو جائے. اجارہ داری یعنی کہ ان کے اپنے ہی حکومت تھی، اس میں کسی اور کو وہ شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر قریش کی معاشرت فاسقانہ تھی. پھر وہاں پہ کتنی برائیاں تھیں قریش کے جو قوم تھی اس میں، کہ جو ہے بدکاری، شراب، جوا، سود خوری، عورتوں کی تذلیل، بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا، انسانوں کو غلام بنانا، کمزوروں پر ظلم کرنا، اور قتل و غارت گری اور بری عادت پر فخر کرتے تھے. یہ سب ان کی زندگی کے ضروری حصے بن چکے تھے، یعنی کہ اس کے بغیر جو تھے وہ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو پہلے شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تھوڑے سے یعنی کہ چھپ کر خفیہ طریقے سے دھیمی رفتار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور بڑی خاموشی، رازداری اور احتیاط سے یہ کام ہو رہا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی جانب بلایا جائے۔ حکم الہی پہنچا کہ اب حکم آ گیا ہے کہ کھلم کھلا اسلام کی جانب لوگوں کو بلایا جائے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے واشکاف الفاظ میں کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ آپ کو حکم مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، وہ واشکاف الفاظ میں یعنی کہ واضح طور پر کھلے الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ہمت و عزمیت کے ساتھ کوہ صفا پر آ کھڑے ہوئے اور قوم کو پکارا، اور قوم جمع ہوئی تو برسر عام اعلان فرمایا کہ خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قوم نے قابل اتنا نہ سمجھا اور وہ برہم ہو کر چلے گئے۔ اب جو قوم تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کے دوسرے مرحلے میں تمام خاندان عبد المطلب کو کھانے پر جمع کیا، پیغام حق سنایا اور فرمایا کہ جس پیغام کو لے کر میں آیا ہوں یہ دین اور دنیا کی بھلائی کا ضامن ہے، کون اس مہم میں میرا ساتھ دیتا ہے؟ اس پر ایک سکوت چھا گیا، یعنی کہ پوری محفل پر ایک خاموشی سی طاری ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت 13 برس کے تھے اٹھ کر کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اسے ایک مذاق اور جنون سمجھا، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کو ایک مذاق کی حد تک ہی لیا۔ اب جو تھی دعوت حق کی مخالفت کے طریقے کیا کیا تھے قریش کے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قریش نے دعوت حق کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے۔ دعوت حق کی مخالفت کے طریقے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو کس طرح سے قریش نے کیا کیا طریقے استعمال کیے مخالفت کے لیے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اور گالیوں کا سہارا لیا، یعنی کہ گندے پروپیگنڈے کیے، جھوٹی باتیں پھیلائیں اور گالیوں کا سہارا لیا۔ کہتے تھے کہ اس شخص کی بات کیوں سنتے ہو، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے۔ پھر کہتے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ شخص جادوگر کاہن ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہونے کا الزام دیتے۔ اس سلسلے میں مخالفت کا ایک معاذ شورائے عرب کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجویہ اشعار کہتے، گلی گلی اور کوچے کوچے اسے نشر کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور کردار بجائے خود شاعروں کی اس حرکت کا توڑ تھا۔ یہ ساری مہم اس لیے تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہ پائیں۔ انہوں نے مل کر طے پایا کہ یہ سارا جو تھے انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے یہ انہوں نے سب نے مل کر طے کیے۔ سورہ حامیم المسجدہ میں ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی کہ قرآن کو سنو ہی نہیں بلکہ بس ہاؤ کا خوب شور مچا کر اس میں رخنہ اندازی کرو اور اس طرح غلبہ حاصل کرو، یعنی کہ ان کا قریش کا یہ طریقہ تھا۔ پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے، بار بار پوچھتے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تمہارے نبی ہونے کی کوئی واضح نشانی جو ہے تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ انہیں اس پر بھی اعتراض تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اس قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ یعنی کہ مکمل کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام جو تھے اس کتاب کی صورت میں نازل ہوئے تھے، لیکن قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا۔ انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے نازل ہو رہا ہے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری کتاب یک بارگی ہی کیوں آسمان سے نہیں اترتی، اور فرشتوں کے جھنڈ ان کے سامنے زمین پر انسانوں کی طرح اتریں اور خدا خود ان کے سامنے آ جائے۔ اب اس طرح کی انہوں نے یعنی کہ مذاق بھی اڑایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آئے اور فرشتوں کا جھنڈ ان کے ساتھ ہو۔ کبھی کہتے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، کبھی انہیں یہ بھی اعتراض ہوتا انبیاء علیہ السلام انسان ہی ہوتے تھے،
انسان ہی تھے، لیکن ان کی خاص خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ تو وہ یہ بھی اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تم کیسے نبی ہو؟ ان کا خیال تھا کہ نبی کوئی ہونا کوئی دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو جو انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھٹیاں کسی جاتی، جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے احاذ الذی بعث اللہ رسولا، الفرقان سورۃ کی آیت ہے، ذرا دیکھنا یہ ہیں وہ صاحب جنہیں اللہ نے رسول مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکر چست کرتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، سورہ الانعام کی آیت ہے، کیا یہ ہیں وہ ممتاز ہستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے الگ اپنا فضل فرمایا ہے۔ مذاق کے طور پر کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کی روز روز دھمکیاں دیتے ہو اسے لے کر کیوں نہیں آتے، اور یا نافرمان کا کافروں پر آسمان کا کوئی ٹکڑا کیوں نہیں توڑ گراتے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے، قیامت کا مذاق اڑاتے اور بڑے ڈرامائی انداز میں دریافت کرتے ماتا حاضل وعدو، کیا یہ حادثہ کب ہونے والا ہے؟ یعنی کہ ان کو قیامت کا بھی انتظار تھا، وہ مذاق اڑاتے تھے، انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے کہ یہ حادثہ کب ہونے والا ہے، کیا اس کی کوئی تاریخ یا گھڑی معین ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی اس کا جو وقت اس کا مقرر ہے؟ تو ایسا جو یعنی کہ اور مذاق اور کب جھجتی کے اس طوفان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے عزم و استقلال سے گزرتے رہے اور تبلیغ حق کا فرض ادا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کبھی بھی لغزش نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سب باتوں کے باوجود اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے، لیکن قریش کا اشتعال آپ کے خلاف روز بروز بڑھتا گیا۔ قریش کی مخالفت اب گنڈا گردی کی صورت اختیار کر چکی تھی، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے مذاق باتوں کی حد تک مذاق جاری رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے مذاق اڑایا، اب ان کی مخالفت جو تھی وہ گنڈا گردی کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے ایسی غلط حرکتیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو بڑی سے بڑی اولو العزمی کے باوجود اسے برداشت نہ کر سکتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت تھی کہ انہوں نے ان کی اس قدر گنڈا گردی کو بھی برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے دار اور پڑوسی بڑے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے رہنے والے لوگ تھے اور جو پڑوسی تھے وہ بہت انتظامات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں بچھانے کے لیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھتے وقت شور مچاتے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ سکیں، عین حالت نماز میں گندگی اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے، اس قدر غلط کام کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی اور غلاظت پھینک دیتے تھے، محلے کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے، قرآن اور قرآن پڑھنے والے کو گالیاں دیتے۔ اس معاملے میں ابو لہب اور اس کی بیوی پیش تھے۔ ابو لہب جو تھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن، تو وہ اور اس کی بیوی سب سے آگے تھے۔ مشرکین نے حق و صداقت کا راستہ کانٹے بچھا کر روکنا چاہا، اب مشرکین نے جو تھا ہر طریقے سے حق و صداقت کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی، گندگی پھینک کر کوشش کی گئی کہ توحید اور اس حسن اخلاق کے پیغام کی پاکیزگی کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ گندگی اس نیت سے پھینکتے تھے کہ توحید اور حسن اخلاق کا جو پیغام ہے اس کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رکاوٹوں کو خطر میں نہ لاتے اور دعوت حق کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی مشکل کو آڑے نہیں آنے دیا اور اپنی دعوت حق کو جاری رکھا۔ قریش کی گنڈا گردی بھی اب جب حق کا راستہ نہ روک سکی تو انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اب جب انہوں نے ہر طریقہ آزما لیا، مذاق اڑا لیا، گنڈا گردی کر لی، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکنے کی کوشش کی کہ تبلیغ حق نہ ہو سکے، تو لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے نہ ہٹ سکے، تو انہوں نے ایک اور چال چلی، اور جو تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اکابر قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس پہنچا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس ایک وفد گیا اور چاہا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کریں۔
چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو جب بھی اس سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں اسی جد و جہد میں ختم ہو جاؤں۔ اکابر قریش کی یہ چال ناکام ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر سختیاں کرنے کے لیے تمام قبائل کو اکسانا شروع کر دیا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کے پاس پہنچے، جب دیکھا کہ وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی ہے تو وہ پھر تمام جو قبائل تھے، عرب کے قبائل تھے، ان کے پاس پہنچ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام تبلیغ سے روک سکیں۔ تو یہ بیٹا تھوڑا سا اس کا اور ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کے تھوڑے سے MCQs کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا، اپنی نوٹ بک نکال لیں۔ آج ہم نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے محروم کرنے کے لیے قریش نے کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ MCQs نوٹ کریں بیٹا۔ نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے کردار میں کوئی نہیں تھی، کیا نہیں تھی؟ خامی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کوئی بھی خامی نہیں تھی۔ نمبر 2 مذہب جب کاروبار بن جاتا ہے تو اس کی فنا ہو جاتی ہے۔ کیا فنا ہو جاتی ہے؟ روح فنا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اور سہارا لیا۔ کس کا سہارا لیا؟ گالیوں کا۔ نمبر 4 مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اڑاتے تھے۔ کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ نمبر 5 قریش کی مخالفت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کیسی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی؟ غنڈہ گردی کی صورت، غنڈہ گردی کی صورت۔ تو یہ بیٹا MCQs ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھیے گا بھی، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی ٹاپک میں سے، یعنی کہ قریش مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح مخالفت کی، اسی ٹاپک میں سے آپ نے کچھ تھوڑے سے MCQs خود بھی بنانے ہیں تاکہ یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔